بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو کی کتاب کا سبق تندرستی ہزار نعمت کی بلند خوانی کریں گے۔ بلند خوانی آپ لوگ کر چکے ہیں، میں سبق کی وضاحت کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب میں تاریخ اور دن لکھ لیں گے۔ اس سبق کو جب آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ استاد صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور جب حاضری لینا شروع کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 ایسے بچے غیر حاضر ہیں جو کہ بہت ذہین ہیں، لیکن وہ کیوں غیر حاضر ہیں؟ کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ استاد صاحب ان تینوں طلبہ سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ شفقت کا مطلب ہوتا ہے ان سے محبت کرتے تھے، پیار سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ شفیق تھے۔ حاضری رجسٹر بند کرنے کے بعد استاد صاحب پوچھنے لگے کہ آپ جانتے ہیں بیماریاں ہم پر حملہ آور کیوں ہوتی ہیں؟ حملہ آور یعنی کہ حملہ کرتی ہیں، تو بیماریاں ہم پر حملہ کیوں کرتی ہیں؟ بچے یہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں تو استاد صاحب خود ہی بتانے لگتے ہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، یعنی کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ورنہ ہم شکار ہو جائیں گے بیماریوں کا۔ اس کے بعد استاد صاحب آگے بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ خالی پیٹ رہنے اور ناقص غذا کھانے سے بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ ناقص یعنی کہ نقصان دہ۔ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ہم وہ کھاتے تو ہیں لیکن وہ ہمارے جسم کو اور ہمارے نظام ہاضمہ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے بارے میں، ان غذاؤں کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور بہت زیادہ کھانا بھی نقصان کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور بیماری کا باعث ہے۔ نقصان دہ یعنی کہ نقصان پہنچانے والی، اور باعث یعنی کہ وجہ۔ پھر استاد صاحب بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ حفظان صحت یعنی کہ صحت کی حفاظت کرنے والے اصول۔ وہ اصول کیا ہیں؟ بچے جب پوچھتے ہیں کہ وہ اصول کیا ہیں تو استاد صاحب بتا رہے ہیں کہ صحت قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ مناسب غذا۔ مناسب سے مراد یہ ہے کہ وہ غذا ایسی ہو جو کہ ہمارے جسم کے لیے اچھی ہو، بالکل بیلنس ہو، متوازن ہو، جو جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتی ہے۔ فراہم کا مطلب پہنچاتی ہے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ مناسب غذائیں، صحت بخش غذا۔ صحت بخش یعنی کہ صحت دینے والی۔ ان غذاؤں میں شامل ہے دودھ، مکھن، انڈے، گوشت، مچھلی، پھل اور سبزیاں۔ آپ دیکھیں یہ جو غذائیں ہیں جن کا نام لیا ہے، یہ ساری کیسی ہیں؟ نہ ان میں آئل استعمال ہوا ہے، تیل استعمال ہوا ہے، نہ ہی یہ ایسی ہیں جو بہت زیادہ مسالے والی ہیں، بلکہ یہ سادہ غذائیں ہیں اور یہ بالکل قدرتی ہیں، اسی لیے یہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں۔ لیکن نقصان دہ غذائیں کون سی ہیں؟ چٹپٹی اور مرغن غذائیں۔ مرغن غذاؤں سے مراد ہے ایسی غذائیں جو کہ بہت زیادہ تیل میں بنائی گئی ہوں، یا پھر پرانے تیل میں مسلسل تلی جا رہی ہوں یا بنائی جا رہی ہوں، تو یہ ہماری صحت کی دشمن ہیں۔ سادہ اور صاف ستھری غذائیں صحت کی ضامن ہیں۔ ضامن کا مطلب ہے گارنٹی دیتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم یہ غذائیں کھائیں گے تو یہ غذائیں ہماری صحت کو اچھا رکھیں گی۔ بہت زیادہ کام یا آرام کرنا دونوں صحت کے لیے مضر ہیں۔ مضر کا مطلب بھی ہوتا ہے نقصان پہنچانا۔ تو اگر ہم بہت زیادہ کام کریں، مسلسل کام کریں تو بھی یہ ہماری صحت کے لیے برا ہے، اور اگر ہم بہت آرام کریں، سوتے رہیں اور ورزش نہ کریں اور اپنے آپ کو متحرک نہ رکھیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل اور ورزش میں حصہ لینا چاہیے۔ تو پڑھائی کے ساتھ کھیل اور ورزش میں اسی لیے حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جسم کو متحرک رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے، دن میں 2 دفعہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے کیونکہ دانتوں کی گندگی پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ کیا کیا چیزیں بتائی گئیں؟ غسل کرنا چاہیے یعنی کہ روز نہانا چاہیے، کیونکہ جب ہم روز نہاتے ہیں تو ہماری جو جسم پر جراثیم ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، وہ سب رہ جاتی ہے، تو اس سے ہم
اپنے کھانے کے ذریعے وہ اپنے اندر شامل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح دانتوں کو بھی دن میں 2 مرتبہ صاف کرنا چاہیے، ہر کھانے کے بعد صاف کرنا چاہیے۔ صحت بخش غذا کھانا اور صفائی کا خیال رکھنا ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے تندرست اور خوش رہا جا سکتا ہے۔ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم بری غذائیں یعنی کہ نقصان دہ غذائیں کھا کے بیمار ہو جائیں گے، اپنا خیال نہیں رکھیں گے، تو ہم دوسری چیزوں کو کیسے اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے؟ جب ہم بیمار ہوں گے تو ہم گھومنے نہیں جا سکتے، ہم کھیل نہیں سکتے، ہمیں نہ کھیلنا اچھا لگے گا، نہ لوگوں سے بات کرنا اچھا لگے گا، کیونکہ ہم بیمار ہیں یا پیٹ میں درد ہے یا گلے میں درد ہے۔ تو اسی لیے جب ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، صحت بخش کھانا کھاتے ہیں، تو ہم خود بخود ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسری چیزوں کو بھی مزے لے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے استاد صاحب نے یہ ساری باتیں بتائیں اور یہی بتایا کہ ذہین بچے تندرست نہیں ہوتے۔ ویسے تو وہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بیمار ہیں، تندرست نہیں ہیں، اسی لیے وہ پڑھائی میں بھی محنت نہیں کر پاتے اور امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کم ذہین بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اگر اچھی غذائیں کھاتے ہیں تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں محنت کر کے۔ جب استاد صاحب نے اپنی یہ ساری باتیں ختم کیں، حفظان صحت کی باتیں بتائیں، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے کمرہ جماعت میں دیکھا تو سب بچے غور سے ان کی بات سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر استاد صاحب خوش ہوئے اور انہوں نے بچوں سے ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ تو ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا کہ ہم کس طرح سے اچھی غذاؤں اور بری غذاؤں میں فرق کریں اور اچھی غذاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا کر اپنی صحت کو بھی اچھا رکھیں اور زندگی کی دوسری نعمتوں کے بھی مزے لے سکیں۔